یہ ظاہری علامت و نشانی ہے۔ اور باطنی علامت و نشانی کیا ہے کہ حاجی کی پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں واضح فرق محسوس ہو۔ اگر پہلے نماز کا پابند نہیں تھا، بعد میں نماز کا پابند ہو گیا ہے، اگر پہلے اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا تھا، اخلاقی بڑا عجیب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الراکب کثیر والحاج قلیل، سواری پر سوار ہو کر جانے والے بیت اللہ کی طرف، مدینے کی طرف جانے والے تو بہت ہیں، لیکن ان میں حاجی بہت کم ہے۔ حاجیوں کا لباس پہنتا ہے لیکن گناہوں کے بوجھ سے، کپڑوں کے بوجھ سے تو آزاد ہو گیا لیکن گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوا، تو حقیقی حج اس کو قربانی کے حلق پر چھری چلاتا ہے، قربانی ذبح کرتا ہے، لیکن اپنی خواہشات نفس پر اس کی قربانی نہیں کر رہا، اس پر چھری نہیں چلا رہا ہے، تو پھر ایسے حج کا کیا فائدہ؟ شیطانوں کو کنکری مارتا ہے، ان کو پتھر مارتا ہے، لیکن جو شیطان اس کے ناک کے بانسے پر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اس کو اس نے کنکری نہیں ماری اور اس شیطان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا، تو پھر ایسے حج کا کیا فائدہ؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام میں جو عبادتیں رکھی گئی ہے، کچھ عبادتیں ظاہری ہے، کچھ باطنی ہے، کچھ کا مدار ظاہر پر ہے، کچھ کا مدار باطن پر ہے، اور وہ انسان کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور باطن یعنی اندرون پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کا مال خرچ ہوتا ہے اور بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان کے اپنے اپنے منافع ہیں، نفع ہیں، فائدے ہیں اور اس کے اثرات ہیں۔ حج صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے، چند مناسک کا نام نہیں ہے، چند عبادتوں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حج ایک تربیتی مدرسہ ہے، ایک تربیتی ورکشاپ ہے، جس سے ایک حاجی کو، حج کرنے والے کو، ایک بندے کو گزارا جاتا ہے۔ ورکشاپ جو ہوتا ہے چند دنوں کا ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں انسان کو سکھائی جاتی ہے جو بعد کی زندگی پر اثر انداز ہوگی، بعد کی زندگی میں انسان کے لیے نفع بخش ہوں گی اور مفید ہوں گی۔ حج میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں۔ حج کے اندر جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک اسلام کی عظمت سامنے آتی ہے کہ اہل اسلام، مسلمان تمام کے تمام حق پر کیسے اکٹھا ہوتے ہیں، کیسے متحد ہوتے ہیں، یہ اسلام کی عظمت سامنے آتی ہے۔ تمام بندے، مالدار ہو، غریب ہو، خوشحال ہو، تنگحال ہو، امیر ہو، مامور ہو، سردار ہو، ماتحت ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کسی بھی عہدے کا رکھنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، سب ایک جیسا لباس پہن کر ایک جگہ میں حاضر ہو کر ایک اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند کرتے ہوئے
ایک نبی کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے وہاں نظر آتے ہیں، یہ اسلام کی عظمت دنیا کے سامنے آتی ہے۔ حج میں ایک یہ چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے اور دنیا والے اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ حج سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے اخلاص کے لیے، اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیتا ہے، اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس دعا کا اثر اس کی موت کے بعد نظر آئے۔ زندگی میں نظر نہیں آتا، لیکن موت کے بعد اس کی دعا کا اثر نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ پروردگار یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، تو یہ جو دعا کا اثر ظاہر ہوا کہ لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنا ظاہر نہیں ہوا تھا، بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ مخلص بندے کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اگرچہ اس کا اثر اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد ظاہر ہو، لیکن ظاہر ضرور ہوتا ہے اس کی دعا کا اثر۔ حج سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یہ جو حج کر رہے ہیں، ان مقدس مقامات اور مقدس جگہوں پر ہم حاضر ہو رہے ہیں، یہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے اور پھر اسلام کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے قربانی دی، آپ نے اذیتیں اٹھائی، آپ نے مشقتیں برداشت کی، آپ نے لوگوں کے ناروا سلوک کا سامنا کیا، آپ نے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں برداشت کی۔ کیوں؟ کہ لوگ ہدایت پا جائیں، امت ہدایت پر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ لقد اوذیت فی اللہ عز وجل ما یؤذی احد واخفت فی اللہ وما یخاف احد۔ حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی، جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ لیکن کسی اذیت، کسی خوف، کسی ڈر اور رعب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ آنے والی نسلوں تک پہنچایا، اور اسی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج حاجی وہاں حاضر ہوتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اسی طرح کا لباس، احرام کا لباس پہنتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، اور حج کے مناسک اور حج کے ارکان اور حج کے اعمال اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ حضور نے طواف کس طرح کیا، حضور نے سعی کس طرح کی، حضور منی میں کتنے دن رہے، حضور عرفات میں کہاں ٹھہرے تھے، کس طرح ٹھہرے تھے، وہاں کا وقت کس طرح گزارا، پھر مزدلفہ کس طرح آئے، مزدلفہ میں رات کیسے گزاری، پھر منی کیسے آئے، اور پھر شیطان کو کنکری کیسے ماری، قربانی کیسے دی، طواف زیارت کیسے کیا، جب مکہ آئے تھے آپ پر کیا کیفیت تھی، مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو آپ پر کیا کیفیت تھی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے حاجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک طریقوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے اور اس کا طریقہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حاجی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہمارے لیے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وفاداری کی ایک مثال پیش کرتا ہے، الوفاء من شیم الرجال، وفاداری، وفا کرنا یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کی عادت ہے، یعنی اچھے لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔
ایک سچا پکا ایمان والا اس وفاداری کی مثال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حج کی دولت مل جانا اور حج نصیب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کا مل جانا ہے، انسان کو اس پر خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ نبی آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، اللہ کی رحمت و نوازش سے یہ نعمت ملی ہے اور اس پر اسی کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے، اس کو اب کوشش یہ ہونی چاہیے ایک حاجی کی حج کے بعد کی زندگی میں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، اس کی زندگی میں چینجنگ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ مقبول حج کیا ہے؟ مقبول حج کی کیا علامت و نشانی ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ اس حاجی کا حج اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، قبول کر لیا گیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا اس کی ایک ظاہری علامت ہے، ظاہری نشانہ ہے، اور ایک باطنی نشانی ہے۔ ظاہری علامت کیا ہے؟ کہ حج اس طریقے سے کیا گیا ہو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حج کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر حج کیا جائے، جو فرائض ہیں، جو حج کے واجبات ہیں، جو حج کی سنتیں ہیں، جو حج کے مستحبات ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اور جو محظورات ہیں، ممنوعات یعنی جن سے حج کے دوران رکنے کو بچنے کو کہا گیا ہے، ان سے بچ کر حج ادا کیا گیا ہو، یہ ظاہری علامت و نشانی ہے۔ اور باطنی علامت و نشانی کیا ہے؟ کہ حاجی کی پہلے کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں واضح فرق محسوس ہو۔ اگر پہلے نماز کا پابند نہیں تھا، بعد میں نماز کا پابند ہو گیا ہے، اگر پہلے اخلاق کے اعتبار سے گرا ہوا تھا، اخلاقی کمزوری تھی، حج کے بعد اخلاق و کردار میں بلندی آ گئی ہے، اچھے اخلاق کا مالک بن گیا ہے، اگر حج سے پہلے معاشرت میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں اچھی زندگی بسر نہیں کرتا تھا، اب اس کی معاشرت اچھی ہو گئی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اس کا اسلام کے مطابق ہو گیا ہے، اگر حج سے پہلے معاملات میں گڑبڑ کرتا تھا، دھوکہ دہی کرتا تھا، اب ملاوٹ کرتا تھا، اور حج کے بعد کی زندگی میں وہ سب چیزیں چھوٹ گئی ہے، معاملات میں صفائی آ گئی ہے، اخلاق میں بلندی آ گئی ہے، کردار میں حسن آ گیا ہے، عبادات میں پابندی آ گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو حج مبرور کی دولت مل گئی ہے، مقبول حج اسے نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا الحج المبرور هو ان يرجع صاحبه زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ۔ مقبول حج یہ ہے کہ حج کرنے والا حج سے لوٹے تو اس کی دنیا کی محبت میں کمی آ جائے، دنیا سے محبت میں کمی واقع ہو اور اس کو وہ محسوس کرے، اور آخرت کی فکر میں اور آخرت سے محبت میں اضافہ محسوس کرے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو مقبول حج نصیب ہو گیا ہے۔ حج کے بعد کی زندگی میں انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، پابندی ہو۔ حج کر لیا، بڑی سعادت حاصل کر لی، لیکن حج کے بعد کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے، رسول کی اتباع نہیں ہے، عبادات کی پابندی نہیں ہے، تو پھر اس حج کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ حج کے بعد کی زندگی میں انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اطاعت میں، عبادات میں پابندی ہو۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ احب الی اللہ، اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا ادومھا وان قل، حضور نے فرمایا جس عمل کو پابندی کے ساتھ کیا جائے، دوام کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کم ہو، 5 وقتہ فرض نماز کی پابندی کر رہا ہے اور ہمیشہ کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے
کہ اللہ کی نگاہ میں یہ اس کا عمل بہت پسندیدہ ہے۔ نوافل شروع کر دی، نوافل پڑھ رہا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت خوب کر رہا ہے، چند دن کی اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ 1 صفحہ پڑھو، 2 صفحہ پڑھو، پابندی سے پڑھو۔ شروع کیا، جذبہ آیا، 1 پارہ پڑھ لیا کہ روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا، اور چند دن پڑھا اس کے بعد ختم۔ اس کے بجائے اگر 5 صفحے بھی آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت 5 صفحے کرتے ہیں، تو یہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔ جذبہ آیا، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن چند دن پڑھی اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے، نوافل پڑھیں، 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن پابندی سے پڑھیں، تہجد پڑھیں، 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن پابندی سے پڑھیں۔ تو جس عمل پر مداومت کی جائے، جو عمل ہمیشہ کیا جائے، وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو عبادات میں بھی جو عبادت بھی آپ انجام دیں، وہ اس پر ہمیشگی کریں، اس کی پابندی کریں۔ اللہ کو محبوب عمل یہ ہے۔ انسان جب کسی عمل پر پابندی کرتا ہے، چاہے معمولی عمل ہو، چاہے قلیل ہو یعنی کم عمل ہو، لیکن پابندی کرتا ہے نا، تو پھر شیطان اس کو بہکا نہیں پاتا ہے، گمراہ نہیں کر پاتا ہے، اس عمل سے ہٹا نہیں پاتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اذا نظر الیک الشیطان فرآک مداوما فی طاعت اللہ فبغاک وبغاک فرآک مداوما ملک ورفضک۔ شیطان تم پر نگاہ رکھتا ہے، شیطان جب تمہیں دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر پابندی کر رہے ہو، نیکی پر ہمیشگی کر رہے ہو، جمے ہوئے ہو، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس چھوٹے سے عمل کو، چھوٹی سی نیکی کو، تھوڑے سے عمل کو بھی چھوڑتے نہیں، پابندی کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے اکتا جاتا ہے اور آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اب اس پر میری چال نہیں چلے گی، میں اس کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ وَإِذَا كُنْتَ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا فَطَمِعَ فِيكَ۔ لیکن جب شیطان آپ کو دیکھتا ہے کہ کبھی یہ نماز کی پابندی کر رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا ہے، کبھی بیٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، 1 پارہ پڑھ جاتا ہے روزانہ، اور کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس طرح ہوتے ہیں، کبھی اس طرح ہوتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں، اس طرح شیطان جب آپ کو دیکھتا ہے نا، فَطَمِعَ فِيكَ، تو اس کو آپ میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ امید بن جاتی ہے، اس کو میں گناہ کروا سکتا ہوں، اس کو میں گمراہ کر سکتا ہوں، اس کو نیکی سے اب آرام سے ہٹا سکتا ہوں۔ تو کسی بھی نیک عمل پر پابندی یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک عمل پر بندہ پابندی کرتا ہے نا، شیطان پھر اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی کبھار کیا تو شیطان آپ کو ایک دن ایسا آئے گا، وہ اس عمل سے دور کر دے گا، محروم کر دے گا، وہ عمل چھڑوا دے گا۔ اس لیے حج کے بعد کی زندگی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب حوصلہ، برداشت، کسی عمل پر پابندی کرنا، مداومت کرنا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت میمون ابن مہران فرمایا کرتے تھے، الصبر صبران، صبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، صبر کی 2 قسمیں ہیں، الصبر علی المصیبہ والصبر عن المعصیہ۔ کیا کرتے تھے؟ ایک تو مصیبت پر صبر، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اذیت پہنچ گئی، مزاج کے مخالف حالات آ گئے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، اس پر بھی بندہ صبر کرتا ہے۔ اور ایک گناہ کے حالات بنتے ہیں، گناہ کے حالات بنتے ہیں، اس پر انسان صبر کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے۔ یہ 2 طرح کے صبر ہیں۔ انہوں نے کہا صبر علی المصیبت حسن، کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، مزاج و طبیعت کے خلاف حالات پیش آ گئے، اس وقت بندہ صبر کرتا ہے، کہا حسن، اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن افضل منہ الصبر عن المعصیہ، اس سے افضل، اس سے بہتر معصیت سے رک جانا ہے، معصیت پر صبر ہے، یعنی گناہ کے مواقع پیش آ رہے ہیں، نافرمانی کے مواقع پیش آ رہے ہیں، اس موقع پر بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ بھی صبر ہے، اور یہ سب کے سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ تو گناہوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے، یہ سب سے بہترین درجہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حج کے بعد کی زندگی میں بھی ایک حاجی کو اور حج کرنے والے انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نیکی پر جمع دے، نیکی پر جمع دے۔ حج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، حج کے دوران نمازوں کی پابندی کی ہے، وہاں بیت اللہ کے سامنے اللہ سے عہد کیا ہے
طواف کرتے ہوئے اللہ سے یہی دعا مانگی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، عرفات کی حاضری میں آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، لرزتے ہونٹوں کے ساتھ اللہ سے مانگا ہے، آوزاری کے ساتھ، اے اللہ تو نے یہاں پہنچا دیا ہے تو اب میری زندگی میں چینجنگ کر دے، میری زندگی کو تبدیل کر دے، پہلے کی زندگی سے بہتر زندگی مجھے عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگ کے آئے ہو نا، اب حج کے بعد بھی اللہ سے مانگو، یہ اللہ جو تجھ سے عہد کیا ہے، پیمان کیا ہے، جو تجھ سے وعدہ کیا ہے اور جو رو رو کر تجھ سے وہاں مانگا ہے اس پر جما دے۔ جمنا، استقامت، نیکی پر جمے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ما اکثر دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ کان عندکی، اللہ کے نبی جب آپ کے یہاں ہوتے تھے، آپ کے گھر میں، آپ کی باری میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کون سی دعا مانگا کرتے تھے، مجھے بتائیے۔ ام سلمہ زوجہ نبی سے انہوں نے پوچھا تو حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے جب بھی دیکھا ہے حضور میری باری میں آئے ہیں تو میں نے حضور کو کثرت سے یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، نیکی اور عبادت پر جما دے۔ حضور سے بہتر کون ہو سکتا ہے، حضور سے بڑھ کر دیندار کون ہو سکتا ہے، حضور سے بڑھ کر اللہ کا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے، اور دین پر عمل پیرا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، کو کثرت سے یعنی بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، دین پر، نیکی پر جما دے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ اے ام سلمہ، انسان جو بھی انسان ہے، جو بھی آدمی ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یوں نیکی کی طرف پلٹ دیتا ہے، نیکی پر جمع دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے برائی کی طرف پھیر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مطلب ہی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ انقلاب کہتے ہیں نا، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں۔ قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، اور اس کو قلب اسی وجہ سے لأنہ یتقلب، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ محسوس کریں گے نمازوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے، نمازوں کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، آپ نماز کی طرف آتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی تلاوت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد قرآن کھولنے کا بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ کبھی نیکی کا جذبہ ہے اور کبھی نیکی کرنا ایسا مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھانا مشکل، پہاڑ کو منتقل کرنا مشکل۔ یہ دل کی کیفیت ہے، عربی میں اسی وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ قلب جو ہے نا، یہ رحمان کی، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے نیکی کی طرف جمع دیتا ہے، نیکی کی طرف موڑ دیتا ہے، اور جس کے دل کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے یہ دعا مانگا کرتا ہوں، یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین، اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جما دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ ایک اور دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے حج جیسی دولت کے ملنے کے بعد، کہ اللہ نیکی پر جما دے۔ تو نے ایک ورکشاپ سے گزارا ہے، ایک ٹریننگ کے عمل سے گزارا ہے، چند دن وہاں بلایا اپنے مقدس مقامات پر، اور وہاں نیکیوں کے ماحول میں مجھے وہاں زندگی بسر کرنے کی توفیق دی۔ اب اس پر جما دے، اس پر دوام عطا فرما دے۔ حج کے بعد زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضرت ابن عمر اور دوسرے صحابہ و تابعین سے ایک جملہ منقول ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الراکب کثیر والحاج قلیل، سواری پر سوار ہو کر جانے والے بیت اللہ کی طرف، مدینے کی طرف جانے والے تو بہت ہیں، لیکن ان میں حاجی بہت کم ہیں۔
سفر کرنے والے تو بہت ہیں لیکن حاجی بہت کم ہیں. اب آپ کہیں گے سفر کرنے والے، سواری پر سوار ہونے والے اور حاجی کے درمیان فرق کیا ہے؟ حاجی بھی تو سواری پر سوار ہو کے جاتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان فرق وہی ہے جیسے عربی میں مصلی اور مقیم الصلاۃ پر ہے. مصلی کا مطلب نماز پڑھنے والا، مقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرنے والا. نماز پڑھنے والا کون ہے؟ ظاہری طور پر آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، قیام کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے. ظاہری شکل و صورت نماز کی اپنا رہا ہے لیکن اس کا دل نماز میں نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، غافل ہے. یہ نماز پڑھنے والا ہے. اور مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا کون ہے؟ جو آ کے کھڑا ہوتا ہے، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایسی جو نماز پڑھتا ہے وہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے. یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا بے شک نماز برائیوں سے بچاتی ہے. نماز قائم کرنے والا اور نماز پڑھنے والے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی طرح ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا اور حاجی، ان دونوں کی زندگیوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. حاجی جو حج کر چکا ہے، حج کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے، حج کے دوران احرام کی حالت میں کتنی محظورات سے، ممنوعات سے، منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے. اس حاجی کو اب یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ وہ چند دن تھے احرام کی حالت میں اللہ کی منع کردہ، رسول کی منع کردہ چیزوں سے میں بچ رہا تھا. اب زندگی کے میدان میں بھی، زندگی کے اس مرحلے میں بھی اللہ کی بہت سی منع کی ہوئی چیزیں ہیں. اب مجھے ان سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے. 5 دن میں نہیں، اب ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بچنا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. منع کی ہوئی چیزیں ہیں، حرام جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں، منع کی ہوئی چیزیں ہیں. اب زندگی کے احرام میں ان سے بچنا ہے. ان سے جو من یتعد حدود اللہ، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو ایسا ظالم ہے. فاولئک هم الظالمون. حج کے بعد کی زندگی میں انسان کے اندر تواضع آنا چاہیے. انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے. تواضع کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی بڑائی کا اظہار نہ ہو. جیسے حج کے دوران کیا کرتا ہے؟ دو چادریں پہنتا ہے. اب امیر ہو کے مامور، اب رئیس ہو کے مرؤوس، مالدار ہو کے فقیر، اب حاکم ہو کے محکوم، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو. آپ دیکھیے احرام کے بعد چاہے مزدلفہ میں رات گزارنا ہو، چاہے میدان عرفات میں کھڑا ہونا ہو، چاہے منی میں دن گزارنا ہو، سب ایک حالت میں ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سب یکساں ہیں. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب نہیں. بعد کی زندگی میں حاجی کے اندر یہ تبدیلی آنا چاہیے کہ کسی قسم کی بڑائی، چاہے رنگ و نسل کی ہو، چاہے برادری کی ہو، چاہے خاندان کی ہو، کسی قسم کی بڑائی کا اظہار اس کی زندگی میں نہ آئے. کوئی اس سے چھوٹا ہے ظاہری دنیا کے عہدوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وہ اس کو چھوٹا نہ سمجھے، وہ اس کو اپنے برابر کا سمجھے. ابھی الاسلام لا ابالی سواہ اذا افتخروا بقیس او تمیم. شاعر کہتا ہے کہ جب لوگ قیس و تمیم اپنے اپنے خاندانوں پر فخر کرتے ہیں، میں فلاں خاندان کا، میرا فلاں حسب نسب، میری یہ برادری، تو ایک سچا مومن اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرے ابا تو اسلام ہیں، اس کے علاوہ کوئی میرا ابا نہیں، میرا خاندان نہیں، بس اسلامی خاندان سے ہم جڑے ہوئے ہیں. یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کسی برادری کی فخر کی باتیں ہماری زبانوں پر نہیں آنا چاہیے. یہ حج کی زندگی سے، حج کے اعمال سے، حج کے سفر سے ایک سبق لے کر حاجی حاضر ہوتا ہے. تو حج کی پہلے کی زندگی میں اور حج کے بعد کی زندگی میں حاجی کے اندر واضح فرق محسوس ہو. صرف یہ نہیں کہ حاجی کا ٹائٹل مل گیا، حاجی کا ٹائٹل مل گیا، بہت بڑی نیکی مل گئی یا بہت بڑی چیز مل گئی، یہ نہیں ہوتا ہے. کسی نے کتنی بہترین بات کہی ہے، وہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حاجی حج کے سفر کے دوران سارے کپڑوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سارے کپڑوں سے ہلکا ہو جاتا ہے. 2 چادریں پہنتا ہے، حاجیوں کا لباس پہنتا ہے، لیکن گناہوں کے بوجھ سے، کپڑوں کے بوجھ سے تو آزاد ہو گیا لیکن گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوا، تو حقیقی حج اس کو حاصل نہیں ہوا. حاجی حلق کرتا ہے، اپنے سر کے بال کٹواتا ہے یا ہلکے کرواتا ہے، قصر کرواتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر اپنے اہل، اپنے قریبی رشتہ داروں، کمزور لوگوں کے ظلم سے وہ آزاد نہیں ہوا، ہلکا نہیں ہوا، تو پھر ایسے حج سے کیا فائدہ.
انہوں نے کہا حاجی اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے، قربانی کے حلق پر چھری چلاتا ہے، قربانی ذبح کرتا ہے، لیکن اپنی خواہشات نفس پر اس کی قربانی نہیں کر رہا، اس پر چھری نہیں چلا رہا ہے، تو پھر ایسے حج کا کیا فائدہ؟ وہ جمرات ثلاثہ یعنی 3 شیطانوں کو کنکری مارتا ہے، ان کو پتھر مارتا ہے، لیکن جو شیطان اس کی ناک کے بانسے پر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اس کو اس نے کنکری نہیں ماری اور اس شیطان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا، تو پھر ایسے حج کا کیا فائدہ؟ حج کا فائدہ یہ دکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں واضح فرق محسوس ہونا چاہیے۔ صرف حاجی کا ٹائٹل لے لینا اور کہنا کہ میں حج کی سعادت میں نے حاصل کر لی، حاجی بن گیا ہوں، یہ مقصود نہیں ہے۔ جب انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے سے واقعی اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایک لطیفہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے، ان پر کسی دکاندار کے کچھ پیسے تھے، وہ حج سے پہلے ادا نہیں کیے، حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد سب سے پہلے اس دکان پر پہنچے، دکان والے نے سمجھا کہ میرا قرض ہے، پیسے باقی ہیں، وہ ادا کرنے آئے، وہ ڈائری کہاں ہے، کاپی کہاں ہے جہاں میرا حساب کتاب لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پیش کر دی۔ دکان والا اندر سے خوش ہو رہا تھا، میرے پیسے ادا کرے گا، قرض ادا کرے گا، تو انہوں نے یوں ڈائری لی، اوپر دیکھا، مثال کے طور پہ کہہ رہا چلو میں اپنا نام لے لیتا ہوں ورنہ کوئی اپنے اوپر لے لے گا، کہ اوپر لکھا تھا عبد الکریم بھائی کی یہ حساب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب آگے لکھو حاجی عبد الکریم صاحب، کہ اب میں حاجی بن گیا ہوں، اب حاجی لکھو، یہ نہیں کہ جو قرض میرا تھا وہ میں ادا کرنے آیا ہوں، یہ نہیں۔ تو یہ ایک تجربے کی بات ہے، وہ جو حضرت ابن عمر نے کہا الراکب کثیر والحاج قلیل، سفر کرنے والے تو بہت ہیں لیکن واقعی حاجی بہت کم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ٹائٹل کے لیے کریں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ یہ اگر آپ کے اندر آ گیا ہے، ہر حج کرنے والے کے اندر آ گیا ہے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس سال حج کرنے والوں کے حج کو حج مبرور سے مبدل فرمائے، واقعی ان کی زندگی میں تبدیلی آئے، ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔